تو نہ دولت، نہ حسن و جمال، نہ حسب نسب منصب، نہ طاقت کامیابی کی علامت ہے۔ کامیابی کی اگر کوئی علامت اور معیار ہے تو وہ صرف تزکیہ نفس ہے۔ لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، تزکیہ نفس ہم میں سے کوئی بھی اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک اسے اللہ کا فضل اور اس کی رحمت میسر نہ ہو۔ سورہ نور میں اللہ فرماتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، مَا زَكَا مِنْكُمْ، تم میں سے کوئی بھی تزکیہ نہیں کر سکتا تھا، مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا تھا، وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اللہ جس کا تزکیہ کر دے وہی ہو سکتا ہے پاک اور صاف۔ تو اللہ کی رحمت پھر لینی چاہیے، کیونکہ تزکیے کے لیے رحمت درکار ہے۔ رحمت کس کو ملتی ہے؟ فرمایا رحمت نیکی کرنے والوں کو ملتی ہے۔ وَلَكِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کو ملتی ہے۔ تو اب ترتیب سمجھ لیں خطبے کی۔ کامیابی تزکیہ نفس میں ہے، تزکیہ نفس اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے، اللہ کی رحمت نیکی سے ملتی ہے۔ لیکن بات اہم یہ ہے کہ نیکی کر لینا کمال نہیں ہوتا، نیکی کا قبول ہونا اصل کمال ہوتا ہے۔ آج ہم نیکیاں کر رہے ہیں، قربانی بھی ہو گئی، نماز عید بھی پڑھ لی، خطبہ میں بھی شریک ہو گئے، نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، حج اور زکاتیں بھی ہیں، رب نے جو توفیق دی نیک اعمال کر رہے ہیں، لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں پتہ نہیں وہ قبولیت کے درجے پر ہے یا نہیں ہے۔ کیوں کہ اس کی علامت اللہ نے قرآن میں بتائی تھی، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جس نے نیک عمل کیے، نیک عمل کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، فرمایا وہ نیکی کرے گا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، میں اس کی زندگی حیات طیبہ کر دوں گا۔ حیات طیبہ کا ایک ترجمہ کسی نے لکھا تھا عیش والی زندگی، عیش والی زندگی۔ ہماری زندگی خوف میں گزر رہی ہے، ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے، زندگی حیات طیبہ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے عمل قبولیت کے درجے پر نہیں پہنچ رہے۔ عمل قبول جب ہوتا ہے جب میرے دوستوں اور بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، لقمہ حلال ہوتا ہے، روزی پاک ہوتی ہے۔ جن لوگوں کی روزی پاک ہوتی ہے ان کی زبان میں تاثیر ہوتی ہے، ان کی دعا میں تاثیر ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا ایک ایک لقمہ حلال، حتیٰ کہ جس پر آپ کو تشابہ لگ گیا کہ پتہ نہیں ایک کھجور پڑی ہوئی تھی، آپ نے اپنے نواسے کو نہیں کھلائی کہ یہ صدقے کی ہے یا کسی کی گر گئی ہے، کیونکہ صدقہ پیغمبر پر حرام تھا اور آپ کی آل پر بھی حرام تھا، آپ نے اس سے بھی بچا لیا اپنے نواسے کو، تو آپ خود کتنا اس بات کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ آپ کی زبان میں تاثیر ایسی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک جادوگر آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگا میرے سامنے کچھ گفتگو کریے، کچھ باتیں کیجئے۔ آپ علیہ السلام نے گفتگو بھی کیا کی، فرمایا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، پورا خطبہ پڑھا، کہنے لگا دوبارہ پڑھیے، آپ نے دوبارہ پڑھا، کہنے لگا اپنا ہاتھ بڑھائیے آگے، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ ما سمعت مثل کلامک، آپ جیسا کلام میں نے کبھی نہیں سنا، اور وہ مسلمان ہو گیا۔ آج ہم بھی
جمعے ہو رہے ہیں، دروس ہو رہے ہیں، لیکن زبانوں میں اثر نہیں ہے۔ دعا کرتے ہیں، دعا میں اثر نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی تشریف لائے اور کہنے لگے اللہ کے پیغمبر ہلاکت الاموال وانقطعت السبل، اے اللہ کے پیغمبر مال ہلاک ہو رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی۔ آپ نے مصلی پر منبر پر کھڑے ہو کر دعا کی۔ حدیث کے الفاظ ہیں بادل کا ایک ٹکڑا نہیں تھا، لیکن پیغمبر کی زبان کی تاثیر ایسی تھی کہ فوراً بارش شروع ہو گئی۔ اللہ رب العالمین ہماری زبانوں میں بھی تاثیر دے۔ صحابی رسول دوبارہ آئندہ جمعے تشریف لائے، کہنے لگے اللہ کے پیغمبر اتنی بارش ہوئی ہے، ہلاکت الاموال، بارش کی وجہ سے اب مویشی مر رہے ہیں، راستے بند ہو گئے ہیں۔ پیغمبر نے دعا کی اللہم حوا علینا ولا علینا، اللہم علی الاکام والزراب وبطون الاودیۃ ومنابت الشجر، یا اللہ ان بادلوں کو پھیر دے، جنگلات میں، وادیوں میں، کھیتوں میں، زمین کی جڑوں میں پھیر دے۔ وہ بادل ہٹتے گئے اور بارش رک گئی۔ یہ زبان کی تاثیر تھی، دعا میں تاثیر تھی۔ نبی کے ایک صحابی سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، خطبہ آخری مراحل میں ہے، نبی علیہ السلام کے صحابی، جلیل القدر صحابی ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہیں اعزاز حاصل ہے کہ پیغمبر کے صحابہ عشرہ مبشرہ جب آپ سے گفتگو کرتے تو صحابہ پیغمبر سے کہتے فدا کا ابی و امی، اے پیغمبر آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو۔ لیکن جب غزوہ احد تھا، سیدنا سعد بن ابی وقاص تیر چلا رہے تھے، آپ نے فرمایا ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، اے سعد بن ابی وقاص تیر چلاتا رہے، تجھ پر مجھ محمد کے ماں باپ قربان ہو۔ ایسے جلیل القدر صحابی تھے۔ پیغمبر رات کو بے چین تھے کہ کہیں سے کوئی محافظ آ جائے اور میں سکون سے سو جاؤں، کہ اچانک رات کو باہر سے اسلحے کی جھنکار کی آواز آئی۔ کہا کون ہے؟ کہا سعد بن ابی وقاص ہیں۔ حدیث میں آتا ہے پیغمبر کے صحابی کو اللہ کے پیغمبر نے دعا دی اور پھر ایک موقع پر فرمایا سعد تمہاری بڑی خدمات ہیں، مانگو کیا مانگتے ہو، جو مانگو گے ملے گا۔ دنیا طلبی نہیں تھی، چاہتے کوئی کسی علاقے کی گورنری حاصل کر لیتے، کوئی زمین لے لیتے۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر آپ یہ دعا کر دیں کہ سعد بن ابی وقاص جب بھی دعا کرے اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے سعد بن ابی وقاص سے کہا اور فرمایا اے سعد بن ابی وقاص میں دعا کر دیتا ہوں، لیکن مجھے ایک گارنٹی دینا کہ کبھی بھی حرام لقمہ منہ میں نہ جانے دینا، ہمیشہ حلال کھانا، روزی پاک ہوگی تو دعا قبول ہوگی۔ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر آپ یہ بھی دعا کر دیں یا اللہ سعد بن ابی وقاص جب بھی کچھ کھائے ہمیشہ حلال کھائے اور اس کی دعا قبول ہو۔ حدیث اور تاریخ میں آتا ہے میرے دوستو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اگر کسی شخص کو دعا دیتے تھے دعا قبول ہوتی تھی، اور اگر کسی کو بد دعا دیتے تھے وہ بد دعا بھی قبول ہوتی تھی۔ وقت نہیں ہے میں ان کی دعا اور بد دعا کا ذکر کرتا، بتانا مقصود یہ ہے کہ میرے دوستو روزی حلال ہوگی، عمل قبول ہوگا، عمل قبول ہوگا، رب کی رحمت قریب آئے گی، رب کی رحمت قریب آ گئی تو تزکیہ نفس ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے قد افلح، ایسا شخص کامیاب ہو چکا جس نے تزکیہ نفس کر لیا، میری رحمت کو حاصل کر لیا، نیکیاں قبول کروا لی،
لقمہ حلال کا کھا لیا، فرمایا ایسا شخص کامیاب ہو چکا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاک مال کو قبول کرتا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیات پڑھی، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الرسل، اے رسولو، کلوا من الطیبات، پاک مال کھانا، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرنا، پاک مال کھاؤ گے عمل قبول ہوگا۔ ایمان والوں کو بھی حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، رب نے جو پاک و پاکیزہ چیزیں نازل کی ہیں انہی کو کھایا کرو، واشکروا للہ، اور رب کا شکریہ ادا کیا کرو۔ پھر آپ نے ثم ذکر الرجل، ایک شخص کے بارے میں بتایا، یطیل السفر، لمبا چوڑا سفر کر کے آتا ہے، اور بیت اللہ کے قریب آ کے پیدل آیا، لمبا سفر کر کے آیا، یطیل السفر، اور پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، رب کو پکارتا ہے، رب سے دعا کرتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، اس کا کھانا پینا حلال نہیں تھا، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، اس کا پینا بھی حلال کا نہیں تھا، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اس کا پہننا بھی حلال کا نہیں تھا، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، پھر اس کی دعا کیسے قبول کی جائے؟ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کی حلال روزیوں میں برکت دے، حرام سے بچائے۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اسی پر خطبے کو مکمل کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کچھ سنایا ہے عمل کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔